نور شریف پر تشریف فرما واجب الاحترام علماء کرام ارباب منبر و محراب طلباء اسلام طالبان علوم نبویہ حفاظ کرام تشریف فرما اہل سنت کے عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم الحمدللہ کما حمد الانبیاء والمرسلون الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه من علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترا ذکلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر ایک چیز کا اصلی مالک ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رفعت دیتا ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ولایت دیتا ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسالت دیتا ہے۔
اللہ پاک جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اللہ پاک جس فقیر کو چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جس بادشاہ کو چاہے جھٹکے میں فقیر بنا دیتا ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، کر سکتا ہے، خود فرماتا ہے فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لم یلد ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ صمد یعنی بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ کل بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا ہے، ہمیشہ اکیلا ہے، ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ سنے گا، ہمیشہ جاگتا ہے۔ خود فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ خود سے ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ ساری مخلوق دیکھنے میں، چلنے میں، سننے میں، اپنے ہر وصف میں اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اکیلا ہے جو واجب الوجود ہے، باقی سب کا وجود اس کے بنانے سے ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے عرض کروں، دنیا کے تمام ولیوں، نبیوں اور رسولوں کی بھی جو کچھ طاقتیں ہیں، ان کی کرامتوں اور معجزات کی بھی اصلی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، خود سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، انسان نہیں تھے تب بھی وہ رحمان تھا۔ جناتوں کی دنیا کا بھی خالق وہی ہے، انسانوں کی دنیا کا بھی خالق وہی ہے۔ انسان نہیں رہیں گے تب بھی وہ رہے گا۔ خود فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی اگر کچھ رہے گا تو وہ فقط اللہ جل وعلا کی ذات ہے۔ لہٰذا تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستاں بتایا۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی مقدس، مطہر، معصوم جماعت پر۔ اللہ پاک نے جسے بھی نبی بنایا اس کے دامن کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ کیا، کیونکہ نبی امت کا ہادی ہوتا ہے۔ اگر نبی ہی غلطی کرے تو پھر امت غلطی کر سکتی ہے، اس لیے قدرت نے ہر نبی کو معصوم بنایا۔ اللہ کا کوئی نبی 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں میں سے کسی قسم کی غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، تمام نبی معصوم ہیں۔ جب اللہ کا ہر نبی معصوم ہے تو کیا شان ہے ان کی جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، کیا مرتبہ ہے ان کا جو سید المعصومین ہیں۔ آئیے اسی دربار عالی وقار میں، یعنی سرکار سرکاراں، امام الانبیاء والمرسلین، سراپا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سرکار طٰہٰ و یاسین، جان کائنات، مالک کائنات، روح کائنات، مختار کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تکوین کائنات، سیاہ لامکاں، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، رحمت عالمیہ، خسرو خوباں، سرور لالا رخاں، وکیل آسیاں، شفیع مجرماں، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ الطف میں جی لگا کر سنی گھنگرت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، یہاں ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگین رضا یا توتیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ افسوس ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کیا تھے یہ صاحب اوصاف حجازی؟ تو اقبال نے دوسری جگہ کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ہاں بندوں صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن افسوس اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو کریں کیا؟ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بزم محبت میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ حضرت مولانا شاہ زیب محمدی اشرفی صاحب نے ایک بہترین گفتگو فاضل نوجوان نے فرما دی ہے، طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، دو اشکی کافی ہیں اگر اثر کرے۔ حضرت مولانا نور العین صاحب کی محنتیں اللہ پاک قبول فرمائے، اور ادارہ جامعہ باب العلم جو باب العلم کے نام سے رکھا گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ترقی تو اس کے نام میں ہی ہے۔ مشورہ دینے والے نے بڑا خوب مشورہ دیا کہ نام ہی باب العلم رکھ لو۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے اور یہ لقب ہے، یہ ٹائٹل ہے جو حضور نے امام المشارق والمغارب، مطلوب کل طالب، حلال المشکلات والنوائب، غالب علی کل غالب، مظہر العجائب والغرائب، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی باب العلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک باب العلم کی خیرات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، اور یہ باب العلم کی خیرات ہے کہ آپ چار خوبصورت چہروں کو دیکھ رہے ہیں،
جن کو اللہ نے یہ شرف نصیب فرمایا ہے کہ جس کلام ربانی کی تلاوت کبھی جبریل امین کیا کرتے تھے، جس کلام مجید کی تلاوت کبھی امام المرسلین کیا کرتے تھے، جن حروف کو کبھی صداقت کے تاجدار حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا تھا، جس کی تلاوت حضرت سرکار عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے، جس کو جمع کرنے والی ذات حضرت عثمان ابن عفان کی ہے، باب العلم کی شان امام اہل سنت نے لکھی ہے، حضرت مولا علی کی تلاوت کی شان یہ تھی، ایک رکاب سے گھوڑے کی ایک رکاب سے دوسرے رکاب تک پاؤں جاتا تھا، اس سے پہلے کہ ایک پیر ادھر رکھا ہے گھوڑے پر اور دوسرا پیر جو ہے وہ گھوڑے پر رکھ کر تشریف فرما ہوں، اس سے پہلے کلام مجید کی تلاوت مکمل ہو جایا کرتی تھی۔ یہی وہ کلام ہے جس کی حفاظت کے لیے کربلا کی آماج گاہ آباد کی گئی تھی، یہی وہ قرآن ہے حسن مجتبیٰ نے اپنے سینوں کو چھلنی کروا کے جس کے تقدس کی حفاظت کی تھی، یہی وہ قرآن ہے خالد بن ولید نے ساری جنگیں جس کی حفاظت کے لیے لڑی تھی، یہی وہ قرآن ہے مصطفیٰ کے وفاداروں نے اپنی زندگیاں تو قربان کی مگر قرآن کا ایک حرف تبدیل نہیں ہونے دیا، یہی وہ قرآن ہے جس کے مخلوق اور غیر مخلوق کے مسئلے میں بغداد کے چوراہے پر امام احمد ابن حنبل کو کوڑے جس کی حفاظت میں لگوانے پڑے تھے، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کے لیے شہنشاہ بغداد نے جیلان چھوڑ کر بغداد کو آباد کیا تھا، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مصطفیٰ والوں نے اپنی زندگی کے عیش و آرام عیش و نشاط کو بالائے طاق رکھ کر قرآن پڑھتے رہے، سناتے رہے اور لوگوں کے سینوں کو تبدیل کرتے رہے، یہی وہ قرآن ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کا تقدس یہ ہے کہ جنید بغدادی نے کئی سالوں میں کتاب لکھی اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا، 12 سال کتاب لکھی، 12 سال اس کی تصحیح کی اور 24-25 سال یا اس سے بھی زائد گزرنے کے بعد اپنے مرید کو بھیج کر کہا یہ کتاب پانی میں پھینک کے آ جاؤ، اور جب واپس مرید آیا تو پوچھا جنید آخر کتاب پانی میں کیوں پھینکوا دی؟ کہا میں نے بہت محنت سے کتاب لکھی تھی مگر پھر دل نے کہا جنید کیا کلام اللہ کی موجودگی میں تیرے کلام کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کلام مجید کے سامنے اپنی کتاب کو پانی میں پھینکوا دیا۔ یہ وہ کلام مجید ہے جس کے تقدس کو مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں نے کل بھی سلام کیا تھا، آج بھی سلام کیا ہے، یہی وہ رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو کعبے کی دیوار پر لکھوا کر پیغمبر امن نے چیلنج کیا تھا، جاؤ ان بلغائے قحطان کو بلاؤ، جاؤ ان فصحائے عدنان کو بلاؤ، جاؤ ان لول قیس کی نسل کو بلا کر کہو ہے کوئی جو کلام مجید کا جواب لائے، لیکن کعبے کی دیوار پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب پیغمبر اعظم نے لکھوایا عربی جن کی مادری زبان تھی جو پیدا ہوتے ہی عربی بولتے تھے، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اسی لیے صاحب قرآن کے سامنے جب حبیب یمنی جیسے لوگوں کو ابو جہل پکڑ کے لایا تو اس کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسا کہ اہل سنت کے امام نے کہا تیرے آگے یوں ہے دبے رچے فسارت کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج یورپ کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، آج کی بات گوگل کریں، انٹرنیٹ پر جا کر کام کی چیزیں دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا پوری دنیا میں اسلام کو برا کہنے کی سازش ہے اور امریکہ میں روز بروز اسلام ترقی پا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین جی۔ یورپ کنٹریز میں اسلام ترقی پا رہا ہے، ارے ہمارا پڑوسی تو کہہ رہا ہے کہ اسلام میں یہ کمی ہے، وہ 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 کمی، وہ کمی، وہ کمی، وہ کمی، کمیوں کی لسٹ بنا بنا کر جوانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر یورپ پڑھے لکھے لوگ وہاں کے پادری مسلمان کیوں ہو رہے ہیں اور کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ کسی کی کرامت دیکھ کے نہیں ہو رہے، معذرت کے ساتھ چہرہ دیکھ کے نہیں ہو رہے،
اگر کسی وجہ سے ان میں اسلام کی محبت آ رہی ہے تو وہ حضور کا معجزہ کلام خداوندی اللہ کی کتاب. ہمارے یہاں بڑا لفڑا یہی ہے کہ ہم خالی چہرہ دکھا کے جنت دیتے ہیں. معاف کیجئے گا, ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری تقریر ہو جاتی ہے اور قرآن مقدس پر کچھ بات نہیں ہوتی, بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا. ہم اس طرح سے انجینئروں, ڈاکٹروں, پروفیسروں کو جواب دیں گے؟ ہم اس طرح سے اپنی نئی نسل کو آگاہی دیں گے؟ ہرگز نہیں. اگر آج بھی ترقی چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے. یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے. جوانوں, بزرگوں, سب سے بڑا معجزہ سورج کا پلٹ آنا نہیں ہے. حضور کا سب سے بڑا معجزہ چاند کا سینہ شق ہو جانا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو ایک لمحے کے لیے تھا. سب سے بڑا معجزہ یہ کلام اللہ ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ اللہ کی کتاب جو ہر دور میں, ہر دور کے پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت فکر دے گی. پڑھنا چاہتے ہو تو آؤ, اپنی کتاب زندگی کو قرآن کی روشنی میں دیکھو. اور پڑھنے والے جو واقعی پڑھتے ہیں, جو پڑھتے نہیں نا, جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت سال ابن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں رہا کرتے تھے, اللہ اللہ کیا کرتے تھے. مشائخ میں بہت پرانے بزرگوں میں آپ کا نام آتا ہے. کسی نے آپ سے فرمایا, آپ سے پوچھا, حضرت جنگل میں اکیلے رہتے ہو, ڈر نہیں لگتا؟ فکریں دیکھیں ہمارے اسلاف کی. فرمایا ڈر کس بات کا, اور اکیلے کہاں رہتا ہوں؟ جب مجھے اپنے مالک کی یاد آتی ہے اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب اس کی سننا چاہتا ہوں تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے جوانوں کی تنہائی گیم دور کرتے ہیں. ہمارے جوان اپنی تنہائی کو انٹرنیٹ کی گندگیوں سے دور کر رہے ہیں. ہمارے جوان اپنی تنہائی کو موویز دیکھ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں. ہمارے جوان اپنی تنہائی کو گانے سن کر گزار رہے ہیں. ہمارے جوان اپنی تنہائی کو کسی اور کی بہن بیٹی سے ناجائز بات کر کے گزار رہے ہیں. ہمارے جوانوں کی تنہائی کیوں گزرتی ہے؟ مگر اللہ والے جیسے ہی تنہا ہوتے تھے وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ جس غریب نواز کے نام پر کھاتے جیتے ہیں, آئیے اس معین بے کساں سلطان الاولیاء, زبدۃ الاتقیاء, امام الاولیاء, سند الاسقیاء, قبلہ عاشقان, مالک ہندوستان, حضرت سرکار مولا کائنات کے علوم کے وارث, حضرت حسن مجتبیٰ کے علم کے امین, حضرت حسین شہید کربلا کی شہادت کے وارث, محمد باقر زین العابدین کی امانتوں کے امین, حضرت جعفر صادق کی صداقت کے امین, حضرت امام موسیٰ کاظم کی کاظمی کے امین, حضرت سرکار علی, حضرت امام تقی حسن عسکری کی وراثتوں کے وارث, پیروں کے پیر, آقاؤں کے آقا, مالکوں کے مالک, شہنشاہوں کے شہنشاہ, ولیوں کے ولی, اولیاء ہند کے سردار, حضرت امام حسین کے لخت جگر, سلطان غیاث الدین کا بیٹا, ہمارا آقا حضرت غریب نواز, سلطان الہند غریب نواز. ان کی زندگی اٹھا کے پڑھیے کہ ان کی زندگی میں وہ کون سی چیز تھی جس نے پورے دنیا ہند کو توحید کا جام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون سی چیز؟ ہم کیوں اپنے بزرگوں کے راستے سے پھر گئے؟ ان سے پوچھئے, حضور آپ کی تنہائی کیسی ہے؟ آپ کی تلاوت کے بارے میں آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ فرمائیں گے, غریب نواز فرماتے میرے مرشد نے مجھے مرید نہیں کیا. اٹھا کے پڑھیے ملفوظات. فرماتے ہیں جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ اقدس میں پہنچا, چہرہ دیکھا تو دل نے کہا بس یہی اپنا شیخ ہے, خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ. مگر انہوں نے یوں ہی مرید نہیں کیا. بات آگے بیچ میں تو عرض کروں قرآن سے ریلیٹڈ, حالانکہ میں نے آیت کچھ اور پڑھی ہے, بولنا کچھ اور چاہتا تھا, لیکن ہم اپنے قدم سے چلیں تو بہک سکتے ہیں, جب کرم سے چلتے ہیں تو پھر یوں ہی گاڑی دوڑا کرتے ہیں. پہلے اہمیت بتاؤں, پھر پیغام قرآن بتاؤں, جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بتاؤں.
پہلے یہ سن لیجئے کہ کس عظمت والی کتاب کی بات کی ہے میں نے، اور کتنی اہمیت اہل اللہ نے اس کو دی۔ حضور غریب نواز سرکار فرماتے ہیں میرے مرشد نے مجھے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا سورہ بقرہ سناؤ، تو میں نے پوری سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے کی اپنے مرشد کی خدمت میں بیٹھ کے سنائی۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے بڑھایا مجھے، یہ قرآن مقدس سے شغف۔ پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں میرے مرشد نے مجھے، یہ واقعہ بہت لمبا اس لیے میں نہیں جاتا، رجب کے مہینے میں پڑھوں گا کبھی، ابھی صرف اتنا عرض کرتا ہوں۔ خواجہ خواجگان نے فرمایا پھر میرے مرشد نے مجھے سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا۔ یوں مرید کیے جاتے تھے، اب لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ پہلے مرید چاہتا تھا سرکار کر لیجئے حضور، اور پھر کہتا تھا دیکھوں گا، استخارہ کروں گا، تیرے دل کی کیفیت کو دیکھوں گا پھر کروں گا۔ اور اب خلیفہ صاحب کو اشارہ کیا جاتا، وہ سیٹھ جی جانے نہیں چاہیے، معاف کیجئے گا میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا اور کسی کو چھوڑ بھی نہیں رہا، اس لیے کہ میں اپنے رسول کے دین کا خادم ہوں۔ ہم عالم کسی کے تملق اور چاپلوسی کے لیے نہیں بنتے، کوئی کسی بھی سلسلے کا ہو لیکن پیغمبر کی شریعت کے خلاف اگر نفسانیت کی بات کرے گا نہ اس کی زندگی اچھی ہو پائے گی نہ اس کی قبر اچھی ہوگی۔ حضور محدث اعظم نے کہا تھا نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، تو لہب کے بھی لگا ہاتھ، نہ تبت کے سوا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت۔ نبوت کے سوا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے بنارس والوں، قبر میں فرشتہ کسی کا چہرہ دیکھ کر پاس نہیں کرے گا، تمہیں بتانا پڑے گا تم نے کس رب کی عبادت کی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تمہارے دل میں اسلام سے محبت کتنی تھی، تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں رسول اللہ سے پیار کتنا تھا۔ آپ کہیں میں فلانا فلانا کچھ نہیں، معاف کیجئے گا بات دور چلی جائے گی اور برا لگ جائے گا، مگر میں کسی کو برا لگانے تو نہیں آیا ہوں۔ اگر سچ برا لگے تو لگتا ہے کیونکہ کڑوا ہوتا ہے۔ بورڈنگ پاس جنت کے سب کے پاس ہے، کوئی ہے نہیں ایسا الا ماشاءاللہ جو جنت کی سند نہ دے رہا ہو۔ اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت عمر ابن خطاب جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا، اللہ نے وہ دبدبہ تجھے دیا عمر، وہ دبدبہ نبوت کے اوصاف میں عمر کے پاس جو خاص وصف تھا وہ عمر ابن خطاب کا دبدبہ تھا، جس کے تناظر میں سرکار نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا۔ ہاں ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن دوست وہ عمر تھے جن کو سرکار نے جنتی بھی کہا، بوڑھے جنتیوں کا سردار بھی کہا، اپنے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ہوتا یہ بھی کہا۔ اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر کو برابر سرابر چھوڑ دیا جائے تو اس میں ہی شکر ہے، جنت نہ دے کم سے کم جہنم میں نہ ڈالے۔ جی یہ روایت حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس جب آخر وقت میں لوگ خیریت پوچھنے کے لیے آئے تو اس شخص نے بڑی تعریفیں کی، سرکار آپ نے مدائن فتح کر دیا، ایران آپ نے قبضہ کر لیا، عراق آپ کا ہے، بیت المقدس کے فاتح آپ ہیں، یہ جتنے خشکی علاقے تھے سمندر کے ادھر کے وہ سارے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے فتح کر لیے۔ لیکن خیال اپنے ذہن میں یہ لے کر آئیے جو تقریباً آدھی دنیا کا اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کو کوئی بتانے آ رہا ہے آج تو ناظم صاحب اکرم صاحب ہمارے بارے میں خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور ہمارا نفس خوش ہوتا رہے واہ واہ اپنے یہ بھی ہے کیا، اپنے یہ بھی۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناظم کچھ ایسی بات کر جاتا ہے کہ خطیب کو اسی ٹائم پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ بھی ہے۔ خیر یہ تو اس زمین سے آتے ہیں جا یہ سب کی پرانی وراثت جلال پور
نقابت، نظامت، اور پھر اس طریقے سے بلاغت اور مبالغہ آرائی. اللہ اکبر. بس اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے. یہی اپنا تعارف ہے، بس یہی انٹروڈکشن. پوچھا گیا کون کون تم ہو؟ کون؟ کہا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثار. حیثیت کیا ہے تمہاری؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. برادران ملت اسلامی، آپ دور نہ چلی جائیں. ہم اپنی اصل راستے سے بھٹک گئے. معاف کیجیے گا، کیا یہ کامیابی ہے کہ میں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اور بات صحابہ کی عظمت پر کرتا ہے؟ ہاں، اسے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا. قرات سبات کس چڑیا کا نام ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وضو میں سنتیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات کیوں نہیں ہیں اس کو نہیں معلوم اصول. دوسرے نور الانوار نہیں پڑھی ہے، خالی واٹس ایپ یونیورسٹی کا محنتانہ. اللہ رحم کرے. لیکن میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو قرآن سے مضبوط کرو. اگر نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. تعویذ اسی قرآن کی سورت کی گنتی نکال کر تعویذ بنایا جاتا ہے. علم الاداب ایک علم ہے، اس کی روشنی. یہ سورہ فلق کا نقشہ ہے، یہ سورہ ناس کا نقشہ ہے، یہ سورہ فلاں کا نقشہ ہے. یہ کیا ہے؟ مطلب بزرگوں نے محنت کی. آپ اور ہم قرآن پڑھتے نہیں، انہوں نے ایک ایک لفظ کی گنتی نکالی اور پھر اس کو اس شان کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا کہ اگر نقش 15 کا ہے، 4 حصے میں آتا ہے، تو تعویذ نقش صحیح ہونے کی دلیل ایسے فری میں بتا کے آپ کو جاتا ہوں. حالانکہ میں کوئی بابا نہیں ہوں، لیکن صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ چاروں لائنوں کی گنتیاں گنیں گے تو چاروں لائن کا ٹوٹل برابر آئے گا. سمجھ میں بات آئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ اس کے لیے کمرہ آنا پڑے گا. ہاں تو ان کے نقش لکھ کے بتاؤں گا. یہاں تو لکھ کے، بلیک بورڈ تو ہے نہیں جو لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ آپ 4 کھانے بنائے گے تعویذ لکھنے کے لیے. ایک میں 4، ایک میں 5، ایک میں 6 ایسے لکھا گیا. تو اس طریقے سے 1 2 3 4 جو چاروں کھانے ہیں نا، اس میں 1 2 3 4 ایسے نہیں لکھا جاتا. پہلے کھانے میں کوئی اور نقش ہے، کوئی اور نمبر ہے، دوسرے میں کوئی اور نمبر ہے، تیسرے میں کوئی اور نمبر ہے. لیکن جب اس کو ٹوٹل کریں گے چاروں طرف سے تو سارے اعداد ایک آئے گا. اتنی محنت ہوتی، کتنی محنت سے نقوش بنائے گئے قوم کی آسانی، امت کی آسانی کے لیے. لیکن میں یہاں رکتا ہوں، سوچتا ہوں وہ لوگ کتنی محنت کرتے تھے کہ ان کو قرآن اتنا ازبر تھا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کی عدد نکال کر اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ جمع کرنا، اور اس کے بعد امت کی آسانی کے لیے علم العادات آگے پہنچانے کے لیے اور قرآن سے، سورت سے نکلی ہوئی گنتی سے شفا دلوانے کے لیے وہ اتنی محنت کرتے تھے. اور ہم اتنے دور ہو گئے کہ ہم کو وہ سورت پڑھنی تک نہیں آتی. اور پھر ایک بات کہتا ہوں، اور کئی جگہ کہی ہے، جب سورہ فاتحہ کی گنتی نکال کر نقش سورہ شفا بنایا جا سکتا ہے تو سورہ فاتحہ کو پڑھ کر شفا کیوں نہیں حاصل کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر افسوس، خدا جانے ہمارا کیا مزاج بن گیا. تعویذ میں گنتیاں لکھی جاتی ہیں، بعض مرتبہ کچھ وظیفہ، بعض مرتبہ آیات بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن جناب وہ قرآن ہی ہوتا ہے. ایک ایک آیت کی تعویذ کے لیے ہزاروں ہزار دینے کے لیے بے قرار ہیں. رسول پاک نے فری میں 6666 آیتیں دلوا دی اور پڑھنے کو تیار نہیں. اور پھر کہتے یہ مرض، وہ پریشانی، یہ تکلیف، وہ معاملہ. ارے جناب، اللہ کی کتاب کی اہمیت کو نہیں جانیں گے تو پھر ظاہر سی بات، ڈاکٹر بن کر کوئی آئے تو پورا محلہ اس کا استقبال کرتا ہے، سچی جھوٹی کتابیں پڑھ کے آیا ہے. انجینئر بن کر کوئی آئے، پورا خاندان کہتا ہے تمہیں پتا نہیں میرا بیٹا انجینئر ہے. اور حافظ قرآن بن کر آئے تو پڑوسی بھی مشکل سے مبارکباد دینے آتا ہے، پھر کہتا ہمیں مودی مار رہا ہے. آپ نے اپنے رسول کی وراثت کی اہمیت کتنی جانی؟ آپ نے اپنے قرآن کی عظمت کو کتنا جانا؟ بہت سے مدارس ایسے ہیں جن کے طلبہ کو ڈھنگ سے وقت پر کھانا نہیں ملتا. ہاں،
لوگ اپنے یہاں شادیوں میں مٹر گشتیاں کرنے میں مست ہے، اور حضور کا مہمان جن طلبہ کو کہا جاتا ہے ان کی خیریت لینے کو تیار نہیں۔ اسی لیے ہزاروں ہزار روپے تعویذات پر اور پیر صاحب کی قدم بوسی پر تو خرچ ہو جاتے ہیں، پھر بھی برکت آتی نہیں ہے۔ کیوں؟ برکت پیر صاحب کی جاگیری نہیں ہے کہ بھئی نور میاں کو یہاں لے کر چلے جاؤ برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ ارے برکت دینے والا اللہ جانتا ہے کہ ان کے قدم سے پہلے وہ جو پڑوسی ہے اس پر ظلم کرنا جب تک صاحب خانہ بند نہیں کریں گے اور فلاں کا حق واپس نہیں کریں گے اور فلاں کے معاملات میں صحیح معنوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، تب تک کوئی برکت آنے والی نہیں ہے۔ آپ اپنی خوش فہمی کا جھنجھنا لے کر پھرتے رہیے، لیکن سچائی یہ ہے راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ حضرت سرکار غریب نواز کی بات آئی، فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا تھا ندی اس کو پار کرنا تھا، میں نے اپنے پیر سے کہا حضور کیسے پار کریں؟ حضرت خواجہ عثمان نے فرمایا آنکھ بند کر لے معین الدین حسن اور سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ کب سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ ملک الموت کو دیکھ کے بولیں گے، اس کو دیکھ کے بولیں، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ نہیں بولے وہ پھر کیا لے گئے؟ گالیاں دیں گے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا پھر بات بن سکتی نہیں۔ ہاں جب حکومت ہی ریٹائر کر دیتی ہے تب چلتے ہیں جناب کرسی لگا کے مسجد کے کنارے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب تو مودی بھی تجھے کام کا نہیں سمجھتا، تو یہاں رب العالمین کے دربار میں آیا ہے کہ میرے سجدے قبول کر لے۔ میں نہیں کہتا کہ نہ جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن کہتا ہوں اب بھی سے جاؤ، ابھی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ جو نمازیں قضا ہو گئی، ایک وقت نماز چھوڑنے کے بدلے 6400 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ سرکار سلطان الہند فرماتے ہیں آنکھ بند کی اور پھر کھولی، جب آنکھ کھولی تو ندی پیچھے تھی، میں آگے تھا اور میرے مرشد میرے آگے تھے۔ خواجہ خواجگان نے کہا یہ صرف سورہ فاتحہ کی برکت تھی کہ ہم نے 2 قدم پہ دریا پار کر دیا۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے سورہ فاتحہ؟ اللہ اکبر، بات دور رکھ لیجئے بھائی، یہ قرآن ہے، لہٰذا قرآن پڑھنا سیکھو۔ جوانوں سے گزارش کروں گا 24 گھنٹے قدرت نے تمہیں ایک دن میں دیے ہیں، آدھا گھنٹہ نکالو، آدھا گھنٹہ عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد کام دھندے سے فری ہو کر، کھا پی کر جب فری ہو جاؤ، وہ جو موبائل کو ٹائم دیتے ہو اور وہ غیبتوں کی محفل کے خطیب اعظم بنتے ہو نا، اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالو، آدھا گھنٹہ صرف۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی مسجد کے امام صاحب یا جو امام صاحب بھی آپ کو تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنا سکھاتے ہوں، ان کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے مجھے وہ جملے سنائے نا جو رسول کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کتنی پاکیزہ بات۔ آپ ایک بات مجھے بتاؤ، کوئی خطیب آتا ہے تو لوگ اس کو سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، ارے صاحب فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب۔ آپ غور کیجئے، آپ ایک خطیب کا پیغام سننے کے لیے نیند قربان کر دیتے ہیں، اللہ کا پیغام سننے کے لیے ٹائم نہیں آتا۔ حالانکہ خطیب بھی اللہ کا ہی پیغام سناتا ہے، لیکن عرض کرنا مقصود، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عرض کرنا مقصود ہے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ، بہت دھیرے سے کہا انشاءاللہ۔ نہیں سیکھو گے تو بھی قرآن کی عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں، لیکن ٹھوکے ضرور جاؤ گے اگر نہیں سیکھو گے۔ ہاں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، چونکہ سرکار نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ نہیں سیکھ کے جائے گا، یا مولوی صاحب کو مولوی صاحب میں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے کیا معلوم، فرشتے ڈبل ماریں گے، تو جاہل کیوں رہا اس لیے ماریں گے، اور تو نے عمل کیوں نہیں کیا اس لیے ماریں گے۔ لہا لذاب الضیفین، اللہ رحم، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس سے مجھے بھی یاد ہے لیکن مزاج میرا نہیں ہے، کس سے وہی سناتا ہوں جس سے کچھ باتیں اصلاح کی ہو سکے۔ کلام مجید کی اہمیت کو اپنے دل میں لائیے اور پھر آئیے قرآن سے کچھ پوچھتے ہیں کہ قرآن کس طرح زندگی گزارے، تو قرآن قدم قدم پر ہر صورت میں ہماری اور آپ کی رہنمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا باپ یہ سوچتا ہے، آج کا باپ، ہم نے اپنی اولاد کو پلاٹ دلوا دیا، کامیاب ہو گئے۔ آج کا باپ یہ سوچتا ہے میں نے اپنے بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی اچھی جگہ کر دی، پرفیکٹ، بات ختم۔ آج
آج کا باپ یہ سمجھتا ہے میں نے اپنے 4 بیٹوں کے نام 4 الگ الگ گھر کر دیے، مجھ سے زیادہ کامیاب کون ہوگا؟ مگر پیغمبر فرماتے ہیں جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کسی باپ نے اپنی اولاد کو جو کچھ دیا ہے اس میں سب سے بہتر چیز ہے اچھا ادب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پلاٹ نہیں دیا، ادب سکھایا، گھر نہیں بنا کے دیا، ادب سکھایا، کروڑ پتی نہیں بنایا، مؤدب بنایا، علم سکھایا، ادب سکھایا، اور ادب میں سب آ گیا۔ حضور نے جو ادب کہا نا، ادب میں علم بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، پرہیزگاری بھی آ گئی، دینداری بھی آ گئی، اس لیے کہ جو ادب ہوگا، ارے جو مولانا صاحب کا ادب کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ کے دو بدرجہ والا ادب کرے گا، جو قرآن کا ادب کرے گا وہ مالک قرآن کا بھی ادب کرے گا، صاحب قرآن کا بھی ادب کرے گا۔ اس لیے ادب ایک لفظ سرکار نے استعمال فرما کے صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو بتایا کہ اپنی اولاد کو سکھانا کیا ہے۔ مگر آج کا باپ نو ٹینشن ہے۔ اور ایک کڑوی بات کہوں، اگر ایسا ہی چلتا رہا، اللہ اپنا رحم فرمائے، اگر ایسا ہی چلتا رہا جیسا چل رہا ہے، اور جو بڑے شہروں کے حالات ہیں، اللہ معاف کرے، کان پکڑ کے حقیقت بیان کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ آنے والی نسلیں الحاد کی طرف چلی جائیں۔ وہ صلح کلیت کا دور گیا پیچھے، اب تو مذہب سے صلح ہو رہی ہے، جس کو الحاد کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ فلاں تیوہار پہ مبارکبادی مت دو، وہ بولے گا مولانا کیا بات کرتے ہو، تمہیں ماحول نہیں پتا ہے؟ اب یہ دور آ رہا ہے، لوگ پتھروں پر جا کر پھول چڑھا کے آتے ہیں۔ اب یہ دور آ رہا ہے، لوگ دوسرے مذاہب کے حوالے سے مبارکبادیاں لگاتے ہیں۔ وہ لوگ جو عید میلاد النبی کی مبارکباد دینے میں اس لیے اسٹیٹس نہیں لگاتے کہ دوسرا بھائی دیکھے گا تو ناراض ہو جائے گا، لہٰذا اپنی اسلامی تیوہار کی مبارکبادی میں نہیں دیتا، وہی لوگ ان کے تیوہاروں کی مبارکبادیوں کے بینر لگا رہے ہیں۔ مجھے کوئی آپتی نہیں ہے آپ کی دوستی سے، لیکن دوست اتنا خیال کرنا، دوستی میں اتنے آگے نہ بڑھ جانا کہ اسلام کی بنیاد کو اپنی زندگی میں کھوکھلا کرو۔ اس لیے ہمیں آنے والے فتنے کی تیاری، فتنے سے حفاظت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آنے والا فتنہ معذرت کے ساتھ فتنہ الحاد ہے۔ لوگ دین کو ایکویلٹی کے ساتھ لا رہے ہیں، اور کہ صاحب کوئی مذہب نہیں، انسانیت سب سے بڑا، انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب انسانیت سکھاتا ہے۔ مذہب تو ان الدین عند اللہ الاسلام، کل بھی مذہب اسلام کا، آج بھی مذہب اسلام، جب تک آسمان کا شامیانہ رہے گا تب تک مذہب اسلام ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سچا مذہب، سچا مذہب، مذاہب اور بھی ہیں، اور بھی مذہب ہیں، لیکن سچا مذہب، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام۔ بات سمجھ آئی؟ آپ تو کوئی ادھر ادھر کی بات ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ حالات کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ باپ نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا۔ میرے باپ میری اولاد کیا کرے گی، پیسے کی فکر تو کی، کمائے گا کیسے اس کی فکر تو کی، مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کی فکر نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو تاکہ میں جب قبر میں سو جاؤں تو وہ سسرال میں پریشان نہ ہو، اور چاہنا بھی چاہیے، اسلام کے بانی نے اس کا آرڈر بھی دیا۔ لیکن وہ باپ کیوں نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اس کے جانے کے بعد جہنمی والے کام نہ کرے؟ ہر باپ یہ چاہ رہا ہے بڑی محنت سے اپنی اولاد کو ہر شادی، ہر بیاہ، ہر فنکشن سے روک کر تو بیٹا پڑھائی کر، تو بیٹا پڑھائی کر، پڑھائی کر، پڑھائی کر، پڑھائی کر، پڑھائی کر، تاکہ تیری زندگی اچھی ہو جائے۔ اور زندگی کیسی اچھی؟ کیا اجیرن زندگیاں ہیں، اللہ معاف کرے۔ نوکری سے پہلے اس لیے کسی رشتہ داری میں نہیں جاتے، کسی جنازے میں نہیں جاتے، کسی شادی میں نہیں جاتے، خاندان والے اس کو پہچانتے نہیں ہیں، قبیلے والے اس کا تعارف نہیں جانتے۔ کیوں؟ وہ پڑھنے میں لگا رہتا ہے بیچارہ، کمپٹیشن کی تیاری کر رہا، اور جب کمپٹیشن میں پاس ہو جاتا ہے، نوکری مل جاتی ہے، اب کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ کمپنی چھٹی نہیں دیتی۔ لوگ اپنے داداؤں کے جنازے میں نہیں جاتے،
جی ابھی پچھلے دنوں میں نے راجستھان میں ایک گھر دیکھا سنا جس کے بارے میں اللہ رحم کرے ماں کے انتقال کے تیسرے دن بیٹے کی بارات جا رہی تھی. یہ دنیا ہے بھائی. تیجے کے لیے ہم مناظرہ کر رہے ہیں کہ تیسرے دن فاتحہ. اب کنڈیشن بڑے شہروں کی ہے صبح مردہ دفناتے ہیں شام کو تیجے کی فاتحہ لگا کے فری. ٹائم نہیں لوگوں کے پاس. جی لوگ جنازے میں نہیں آتے 40ویں میں آئیں گے بار بار نہیں جایا جاتا. ایک ہی بار آئیں گے چاہے جنازے میں بلا لو چاہے 40ویں بلا لو. اس دنیا کے لیے تم نے اس قبر میں آنے والے رسول سے دھوکہ کیا ہے. جو دنیا 2 دن تمہارے دروازے پر نہ بیٹھ سکے تمہاری مغفرت کی بالکل فکر جس کو نہ ہو اس دنیا کے لیے تم نے اس رسول کی شریعت کا مذاق بنایا جو تنہا قبر میں تشریف لا کر ہماری قبر کی وحشت کو دور کرے گا. ہم کر کیا رہے ہیں یار. اللہ نے عقل دی کوئی سوچے تو صحیح. اس دنیا کو دل دینے میں ہم اتنے آگے چلے گئے. باپ کو اپنی اولاد کا پتہ نہیں ہے کہ میری اولاد میرے بعد مسلمان رہے گی کہ نہیں. ارے نہیں مولوی صاحب سید صاحب پیر صاحب ہم تو فلاں صاحب سے فلاں سے آپ پوچھ لیجئے ہم تو خاندانی ایسے ہیں اور خاندانی ویسے. آپ بنارس کی زمین کو نہیں جانتے. زمانہ چلا گیا لیکن ہمارا اسلام نہیں گیا. قرآن یہ کیوں سمجھا رہا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی حضرت ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو اور جناب یعقوب نے بھی. کون ابراہیم؟ خلیل اللہ ابراہیم. کون ابراہیم؟ 40,000 کم و بیش نبی جس کی اولاد میں آئے وہ ابراہیم. جن کا لقب ابو الانبیاء وہ ابراہیم. جی نام خدا پر جو اپنی جان لٹانے کے لیے بے قرار ہو وہ ابراہیم. خدا کا نام لے کر جو نمرود کی آگ میں کود جائے وہ ابراہیم. اور کودنے سے پہلے جبریل امین آ کر کہے کہ میں کچھ مدد کروں میں آئی ہیلپ یو اما الیک فلا. جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل وہ ابراہیم. آگ میں 40 دن رہ کر اللہ کی حمد کرنے والے ابراہیم. اور آگے بتاؤں سرکار نے فخر سے فرمایا انا دعوت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے میں تو ابراہیم کی دعا ہوں. جس ابراہیم نے کعبہ بنایا وہ ابراہیم. جس ابراہیم نے مکہ بسایا وہ ابراہیم. جس ابراہیم کے بیٹے کے قدم سے زمزم نکلا وہ ابراہیم. خانہ کعبہ کی بلندیاں جسے آج بھی سلام کرتی ہیں وہ ابراہیم. صفا اور مروہ جس کے دم قدم سے آباد ہے وہ ابراہیم. جس کی بیوی سیدہ ہاجرہ کے قدموں سے صفا کی عزت ہے وہ ابراہیم. مقام ابراہیم پر قدرت نے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کے تحت کہ کوئی طواف کرنے والا 2 رکعت نماز جب تک واجب طواف نہیں پڑے گا اس کے 7 چکر پورے نہیں مانے جائیں گے وہ ابراہیم. سوچو جس کے مقام کی شان یہ ہے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اشرفی نے لکھا فرماتے ہیں ساری روئے زمین میں ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے افضل حضور ہیں اور حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جس کا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم. قبر انور سے پہلے نکلنے والوں میں حضرت ابراہیم. روز قیامت اسپیشل جبہ پہننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن عرض یہ کر رہا دوست جس کا بیٹا نبی ہے جس کا پوتا نبی ہے جس کا پوتا نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جناب یعقوب علیہ السلام. یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام. اسی نسل میں موسیٰ بھی ہے اسی نسل میں ہارون بھی ہے اسی نسل میں عیسیٰ بھی ہیں. ارے ہزاروں ہزار نبیوں کا جو باپ ہو کوئی ایک ولی کا باپ ہو تو لوگ سلام کرتے ہیں. ہاں کوئی جید عالم کا باپ ہو تو لوگ سلام کرتے ہیں صاحب.
آپ تو بڑے عالم نہ بن سکے مگر خدا آپ کی قبر پر رحمت کرے کہ آپ کا بیٹا بہت بڑا عالم ہے۔ غور فرمائے آپ، اور جس کی اولاد میں ہزاروں ہزار نبی آئے ہو اس کی شان اور عظمت کیا ہوگی، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں، وصیت کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد یہ اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، کیا وصیت، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، اے میرے بیٹا سنو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، مینس دین اسلام کو چن لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لغوی ترجمہ کروں، ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ معلوم جس یعقوب کے بیٹے یوسف کی حسن کی قسمیں آج تک کھائی جاتی ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا۔ آپ نے کری اپنے بیٹے کی وصیت؟ جن کی اولاد انبیاء معصوم لوگ، وہ اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں مسلمان ہی مرنا، مسلمان ہی جینا، مگر آج کا باپ مالدار تو بنا رہا ہے، مسلمان نہیں بنا رہا۔ معاف کیجئے گا جملے سخت لگے تو، لیکن سوال یہ ہے اگر آپ مسلمان بنا رہے ہوتے تو آپ کے بچے یہ آٹو رکشہ میں چھپ کر، یہ مسجدوں کے آٹوں پر بیٹھ کر، یہ جناب بیٹری رکشہ میں چھپ کر کسی اور کی بیٹی سے بات نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ نے اپنی اولاد کو مسلمان بنایا ہوتا تو آپ کا بیٹا حی علی الصلاۃ کی صدا سن کر مسجد کا رخ کرتا، مسجد کے گیٹ پر بیٹھ کر ہوٹل کی طرف نہیں نکل جاتا اذان سن۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں اپنی اولاد کو سانپ سے بچپن میں ڈرا دیتی، 5 سال کا بچہ بھی سانپ سے ڈرتا ہے، بھاگ بھاگو سانپ سانپ سانپ، کیوں؟ اس کی ماں نے بتایا بیٹا سانپ کاٹ لیتا ہے تو موت آتی ہے۔ اسی ماں نے اگر بتایا ہوتا کہ بیٹا اللہ ناراض ہوتا ہے تو جہنم ملتی ہے، تو سانپ سے ڈرنے والا خدا سے کیوں نہیں ڈرتا؟ بتائیں، کاکروچ سے ڈرنے والی مخلوق بلیوں کا راستہ، بلی راستے سے گزر جائے گا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب آگے جانا منحوسیت ہے لہذا یہیں کھڑے رہو، اس فکر کی حامل مخلوق اکیلے چلے راستے میں تو پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، اس آہٹ کو سن کر ڈر کر پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھنے والی مخلوق اللہ سے نہیں ڈرتی۔ اس کی بالکل فکر نہیں ہے کہ میرے پوتے مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو اچھا ادب دے کر انہیں اسلام ان کی گھٹیوں میں پلا کے جاتے ہیں، میں ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، لیکن آپ سے گزار ہوں کہ اپنی نسلوں کو مسلمان بنائیے، اور ایسا مسلمان، کیسا؟ ایسا مسلمان بنائیے کہ وہ مسلمان جیے بھی اور مسلمان مرے بھی۔ جو مسلمان بن کر جیے گا نہیں، وہ کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان بن کے مرے گا؟ نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ آتی ہے سمجھ میں، لیکن سر ہلانے میں تھوڑی حیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ خود دیندار بنے اور اپنی اولاد کو دیندار بنائیں۔ یہی سرکار عمر لے لیجئے، خطیب سابق نے جس امیر المومنین کا تذکرہ کیا، حضور سے تربیت پائی نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی وہ سمجھانے والی وصیت ہے۔ دو بات عرض کروں، ایک تو جب اسی عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا سرکار حسن اور حسین کو 1 زار دیا جاتا ہے اور مجھے 500 دیے جاتے ہیں، میں تو ان سے پہلے سے غزوے لڑ رہا ہوں، تو میرا حصہ کم کیوں ہے؟ صحابی ہے نا ابن عمر، ان کے قدموں کی خاک ہمارے سروں کا تاج، میرا حسن زن، انہوں نے حسن اور حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کی رقم گھٹانے کی بات نہیں کی تھی، اپنی بڑھانے کی بات کی۔
عمر نے کیا تربیت دی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تربیت دی عمر پاک نے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نہیں بڑھاتا میں امیر المومنین ہوں چل. جس کا رول یہ ہو، جس کی شان یہ ہو، جس کی دور حکومت میں اصلی شیروں کی اوقات نہ ہو کہ وہ بکریوں پر حملہ کر دیں. آج تو کتے بھی گیدڑ بن رہے ہیں. آج تو حالات عجیب غریب ہے. خدا جانے کیا ماحول بن گیا، پڑوسی کا نہیں. اس دور میں شیر بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا. کیوں؟ عمر ابھی زمین کے اوپر ہے. زمین ڈرتی تھی کہ عمر ہمارے اوپر ہے. جی ڈرتی تھی، بات کرتے تھے زمین سے. جی ایک خاتون تیل لے کر جا رہی تھی، ٹھوکر لگی، تیل زمین پہ گر گیا. زمین نے تیل کو جذب کر لیا. وہ خاتون کہیں اور نہیں گئی، عمر پاک کے پاس گئی. پتا چلا صحابہ تابعین کا عقیدہ تھا کہ زمین بھی کچھ چھین لینا تو حضور والے وہ بھی واپس لے لیتے. زمین خود کچھ چھین لے تو حضور والے وہ بھی واپس لے لیتے. امیر المومنین کی خدمت، مجھے تیل چاہیے. امیر المومنین نے کہا بیت المال لے لے، میری مالکہ مارے گی مجھے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں دوسرا تیل خرید سکوں، مجھے تو وہی چاہیے. حضرت عمر پاک نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ مانی نہیں، مجھے تو وہی چاہیے. حضرت عمر اٹھے اور زمین پر ایک درہ مارا، زمین نے تیل پھینک دیا. اور دوسری روایت میں حضرت عمر نے زور سے ڈانٹ کر کہا، سن لینا ذرا سا، کان کھول کے سنیے گا، کان کھول کے. زمین کو ڈانٹتے عمر نے کہا تیل پھینک واپس ورنہ تجھ میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا. اگر تیل واپس نہیں کرے گی تو قیامت تک کے لیے بے نمازی تیرے سینے میں رہے گا. زمین نے تیل واپس. آپ بتائیں بے نمازی زمین بے نمازی سے اتنی نفرت کرتی ہے. زمین اپنے سینے میں بے نمازی کو رکھنا نہیں چاہتی تو بے نمازی گھروں میں رہے. اور آپ کے میں تو بریلی شریف سے کچوچا شریف سے 36 روپے کا تعویذ لے کے آیا ہوں، میں نے لٹکا دیا ہے، اب اپنے آپ کوئی بلا نہیں آ سکتی. اور اپنے کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہاں جی پھر کبھی اس پر بولو، ترجمہ کرتا ہوں. تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے جو تم نے خود کیا ہے. بات سمجھ شریف میں آئی. یہ حالات نہ بدلتے، معاملات ایسے نہ ہوتے اگر ہم شمس الدین التمش کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. آج تو گنٹی چلانے والے کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. التمش کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے جسے التتمش کہا جاتا ہے. پورا دربار سو جاتا تھا نا تو حضرت شمس الدین التمش اٹھتے تھے. ہماری طرح نہیں باتھ روم میں ٹوٹی لگی ہے وضو کیا اور تہجد پڑھ لی. حضرت شمس الدین التمش رات کی تاریکی میں اٹھتے، کنویں پہ جاتے اور کنویں سے ڈول سے خود سے پانی نکالتے اور بادشاہوں کے ناز و نخرے ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت کے لیے التمش خود نکالتے ڈول سے پانی، پھر وضو کرتے اور پھر تہجد کی نماز ادا کیا. آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت کیوں نہیں؟ آج ہم سوچتے ہیں ہمارا یہ آپ کا شہر بنارس دیکھیے، کل کیا تھا آج کیا. یہی بنارس سے 1946 کی کانفرنس اسی زمین پر ہوئی تھی. یہی بنارس ہے جس نے جناب والا جس وقت بٹوارہ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی مذہبی قیادت کیا کرتا تھا. اسی زمین پر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا خطاب ہوا کرتا تھا. اسی زمین پر محدث اعظم ہند اور مفتی اعظم ہند ایک ساتھ شریک ممبر ہوا کرتے تھے. مگر دوستوں آپ کی ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں. باتیں تو بہت سی ہیں، کن کن ہنگاموں پر بات کی جائے، لیکن سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی کہ تربیت کیسے کر رہے ہیں اپنی اولاد کو. جس کے جلال سے لوگ گھر کے باہر نہیں نکلتے تھے نا، اس عمر سے جب ان کے
بیٹے نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں دی جاتی اتنی رقم جتنی حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین نیرین کو پیش کی جاتی ہے؟ سرکار عمر نے ڈانٹا نہیں ڈانٹا. پھر کیا کہا؟ فرمایا بیٹا کیا حسن حسین کی ماں کی طرح تیری ماں ہے؟ تربیت اور ساتھ ہی ساتھ عمر کا مسئلہ کیا اللہ اکبر کیا حسنین کے باپ کی طرح تیرے پاس بھی باپ ہے؟ عمر کی انکساری. کیا ان کے نانا کی طرح تیرے پاس نانا ہے؟ نہیں ابا حضور نہیں ہے. تو پھر جب تیری نسبتیں حسنین کی طرح نہیں تو تو حصہ کیسے چاہتا ہے؟ یہ تربیت تھی عمر بن خطاب. وصیت 22 لاکھ مربع میل تقریباً ان کے حصے میں آتا تھا. آدھی دنیا اس وقت کی ان کے زیر نگین تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کئی ہزار روپے آپ پر قرضہ تھا جس وقت آپ کا انتقال ہوا. آج آپ کہیں اللہ اکبر ادھر بھی مال ادھر بھی مال ادھر بھی مال اسی کو کامیابی اور خوشحال بہت مالا مال. حضرت مولا علی نے غریبی کی وجہ سے ظاہری غریبی کی وجہ سے زندگی میں کبھی کوئی تجارت کوئی بزنس نہیں کیا. پڑھیے آپ تاریخ. حضور پیران پیر دستگیر میروں کے میر پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ جیلانی حضرت سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی مکمل پنجتنی. مکمل پنجتنی. بھئی میں نہیں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا. ہے رضا یوں نہ بلد تو نہیں جید تو نہ ہو سجدے جید ہر بہر ہے مولا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. ایک جگہ کا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا. سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور پھر پڑوسیوں کو اور جنابے والا اعتراض کرنے والوں کو ٹارگیٹ کر کے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. بنارس والوں جب ہمارا امام کہتا ہے غوث پاک کو کوئی گھٹائے وہ نہیں گھٹتے تو جب غوث الورا کی شان نہیں گھٹتی تو خیر الورا کی شان کیسے گھٹتی. بندر کی شکل والے حضور کے والے سے کچھ بھی کہے مگر حقیقت یہ ہے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے تیرا.
جن لوگ جس کی عظمت کو خلیل اللہ کی کا علم جس کا ادراک نہیں کر پایا. جی صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک دن وہ ہوگا جس دن خلیل اللہ کو بھی میرا احتیاج ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ جہنم میں گیا جو ان سے بے پرواہ ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو، خلیل اللہ کو. بات ختم کر دی. اما شما کیا کہیں گے؟ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. آپ اندازہ کیجئے میں حضور کی شان کیا پڑھوں. ہمارا امام تو کہتا ہے اے غوث پاک تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. کیوں نہیں گھٹے؟ کیونکہ ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. پھر کہتا ہوں جس پر سایہ ہے وہ نہیں گھٹے گا، تو جس کے لیے ورفعنا لکا ذکرک آیا ہے وہ کیسا سبحان اللہ، جس کے لیے ورفعنا لکا ذکرک آیا ہے وہ کیسے گھٹے گا؟ ہمارے اور آپ کے پڑھانے سے حضور کی عزتیں نہیں بڑھتی، بلکہ چیک کیا جاتا ہے کہ کس کے دل میں ناموس رسالت کا تقدس کی طرح ضروری نہیں ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے روڈ پر ہی آیا جائے، بلکہ امام نے کہا کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. مہان مصر مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے کہا شان یہ ہے ذکر دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. مصر فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، سبحان اللہ، ذکر آیات ولادت کیجئے. اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. میرے آقا حضرت اچھے بھی ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے. برادران ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا جب جہان میں غوث الورا کوئی نہیں ہے تو خیر الورا کہاں سے لا؟ ارے غوث پاک آئے اسی لیے تھے تاکہ 5ویں صدی میں بتائے جب کسی عیسیٰ کے ماننے والے نے کہا ہمارے نبی تو مردہ زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کیا؟ تب غوث پاک کو جلال آیا تھا او عیسیٰ کا نام لے کر مصطفیٰ کی ناموس پر حملہ مت کر. بات مردے زندہ کرنے کی ہے تو حضور ہے. چل عبد القادر کو جس قبر پہ کھڑا کر کے اٹھوائے گا میں اسی قبر سے مردہ زندہ اٹھواؤں گا. اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں، اپنے محبوب کی شان بتانے کے لیے. اب جب 500 سال بعد علی کے بیٹے کی شان یہ ہے تو خود علی کی شان کیا ہوگی؟ جب علی کی شان پتا نہیں لوگوں کو تو علی جہاں دامنے بھیک تراش کر رہے ہیں، جہاں سے بھیک لے رہے ہیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی؟ جناب حضور تو حضور ہے. بات غوث پاک کی چل رہی. ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا پہ. کبھی کبھی جلال بھی آتا ہے اللہ حضرت کے، میں اپنا نہیں ہے کچھ ان کا پڑھ رہا ہوں. باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا. ہاں دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا. شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، تجھ کو نیچا نہ دکھائے کہیں شجرہ تیرا. یہ سمجھ گئے کہ وہ کس لیول تک چلے گئے. اور غوث پاک کے گستاخوں کے لیے گئے ہیں، مولا کائنات کے گستاخوں کے لیے کہاں تک جائیں گے آلہ؟ غوث پاک کے گستاخوں کے لیے یہاں تک گئے، دیکھ نیچا نہ دکھائے کہیں شجرہ تیرا. تو جو ان کی بھی اصل ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کہہ رہے ہیں، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. صوفیوں کی نسل کی اصل علی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے. پڑھیے نا اعلیٰ حضرت کو، پڑھیے، محنت کیجئے، محنت کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی زندگی کیا تھی اور انہوں نے کیا کیا اور کیا
سے پلاتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ پڑھائی کیجئے۔ بے شک بے شک صوفیوں کی نسل کی اصل امام المشارق کو اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت ملا کر ہیں۔ ایک جگہ اور کاؤنٹر مارا، آپ سن رہے ہیں تو سن ہی لیجیے، حالانکہ تقریر ختم کر رہا تھا لیکن یہ غوث پاک کا نام آ گیا۔ ابھی بغداد شریف جا کے آئے ہوں 20-25 دن بھی نہیں ہو گیا۔ کربلا شریف، نجف اشرف شریف، اشرف اللہ پاک ہماری آپ کی حاضریاں بار بار اس دیار میں کرائیں۔ کہتے ہیں وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو، سنیے کیا کہا، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو، مولا علی مرتضیٰ کی فضیلت وہ کیا سمجھے گا جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں عبد القادر جیلانی سمجھ میں نہیں آتے تو علی حیدر کہاں سے سمجھ میں آئے۔ بات سمجھ آئی؟ زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، ہاں ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے کہ دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ اولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا۔ یا علی یا علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ ہم مست ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر نصیر کرم یہ سارا علی کا ہے۔ ہائے 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہو جائے گا۔ غوث پاک کے گستاخ کے لیے کہا شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، تجھ کو نیچا نہ دکھائے کہیں شجرہ تیرا۔ تو کہا حضرت اتنے جلال میں کیوں ہو؟ تو مقتے میں جواب دیا، کہا دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے۔ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، اب ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، اب ذرا اور چھڑکتا رہے۔ دشمن کے دل کو تیز نمک چاہیے، پھر یہ نمک میرا قلم چھڑکتا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ جو ہم اردو میں کہا کرتے وہ انہوں نے شاعری میں کہا کہ مصطفیٰ کے وفاداروں پر نہ کل کوئی کمپرومائز ہوا تھا، نہ آج کوئی کمپرومائز ہوا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک ہوگا۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور کے گھر کا بچہ بچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نور پاتا ہے، اس لیے کہ اس کی رگوں میں پیغمبر امن کا خون دوڑ رہا ہے۔ لیکن دوست بات یہ بھی کہتا ہوں، سید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں۔ علامہ جامی کہتے ہیں میں قریب کی بات کم کرتا ہوں، 100 سال پہلے کی بات زیادہ کرتا ہوں، تاکہ پارٹی بات کا مسئلہ نہ ہو کہ ادھر کی بات کر رہے تھے کہ ادھر کی کر رہے تھے۔ علامہ نور الدین جامی نے کہا بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ اندر ایران فلا ابن فلا چیزیں نیست۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک کون جامی؟ یہ بھی نقشبندی تھے، سلسلہ نقشبندیہ میں نور الدین جامی کا نام آتا ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانے، اچھا یہ جو نقشبندی سلسلہ جانے دے، پھر کبھی اس پر بات کروں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی کی، کیا کہتے ہیں عشق کا بندہ بننا ہے نا تو میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا خاندان فلاں، چھوڑ اس کو، ترک نسب کن جامین۔ اگر عاشق بننا ہے تو سب کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق ہیں۔ غوث پاک سے پوچھیے 25 سال تک جنگل کی پتی کھائی ہے، مدائن کے جنگلوں میں پھرے ہیں، کہتے ہیں وہ دن بھی میری زندگی میں گزرے ہیں کہ میں کسرا کے محل کے آس پاس ان جنگلوں میں گری پڑی چیزوں کو عبد القادر جیلانی تلاش کرتا تھا تاکہ کوئی گری پڑی چیز بھی میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کو صاف کر کے کھا لوں۔ جی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں 7 دن 10 دن 15 دن کچھ کھا سکوں،
آج تو لنگر پہ لنگر عام ہے، اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں غوث پاک سرکار کا لنگر ہے، آپ کھاؤ ہی کھاؤ، لنگر ہے، غوث پاک کی سنت نہیں۔ آپ 70 جگہ ایک ساتھ گئے تھے، وہ سنت ہے غلط؟ ہاں طریقہ تو ہے، لیکن 25 سال تک جنگل کی پتی جو کھائی ہے وہ سنت کون ادا کرے؟ ابھی آپ بھی پتی کھا کے دیکھیں جی۔ قلائد الجواہر کے مصنف نے لکھا یہ حصہ ہرا ہو گیا تھا، بعض روایتوں میں آیا ہونٹ ہرے ہو گئے تھے، بعض میں گلے کا اگلا حصہ ہرا ہو گیا تھا پتیاں کثرت سے کھانے کی وجہ سے جی۔ جیسے پان کھانے کی وجہ سے کئیوں کے ہونٹ دیکھیں آپ نے، خدا جانے کیا ہو، سگریٹ پی پی کے کیسے حال ہو جاتی، بیڑیاں پی پی کے کیا حال ہو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی کہوں جب پان کھایا کرو تو مخدوم مشرف جہانگیر کی سنت سمجھ کے کھایا کرو، حضرت پان تناول فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ باقیوں کی بات میں نہیں جانتا۔ آگے بڑھتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عاشق بننے کے لیے غوث پاک سرکار نے جنگلوں میں محنت کی۔ عاشق بننا تو بہت بڑی بات ہے، ابتا کہتا ہوں اچھے باپ بن جاؤ، اچھی اولاد بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان جیو، مسلمان مرو۔ مسلمان جیو گے تو امکانات ہیں کہ انشاءاللہ مسلمان بن کے مرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو شادیوں پر ابلیس کی محفل سجاتا ہو، جو سود کے پیسے کھاتا ہو، لوگوں کی مجبوریاں خریدتا ہو، انٹرنیٹ پہ گندگیاں دیکھتا ہو، اور جناب آن لائن جوئے کھیلتا ہو، اور پھر مسجد میں بہترین جبہ پہن کے آ جاتا ہو، فرشتے سب جانتے۔ آپ 36 ڈیگ بریانی لگائیے غوث پاک کی، لیکن ایک بندے پر ظلم کر کے اگر پیسہ لائے ہوں گے، اگر غوث پاک دیکھ لیں تجھے یہاں آ کر اپنی ظاہری نگاہوں سے، تو وہ سارا بریانی کا پتیلا تیرے سر پہ پھٹک دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک تو اس ذات کا نام ہے جو دعوت بھی استخارہ کر کے قبول کرتی ہے جی۔ نذرانہ حاکم خود لے کر آئے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، بنو عباس کا خلیفہ تھا، وہ بار بار سرکار غوث پاک کو نذرانہ پیش کیا، شہنشاہ نے منع کر دیا، کئی تھیلیاں لایا تھا سونے چاندی بھر کے، لیکن غوث پاک بار بار منع کرتے، لیکن اس نے زبردستی کی تو غوث پاک نے 2 تھیلیاں ہاتھ میں لی اور یوں دبایا، جناب ان سونے چاندی کے سکوں سے خون نکل رہا۔ اور غوث پاک نے فرمایا اگر تیرا تعلق خاندان بنو ہاشم سے نہیں ہوتا تو یہ خون اب بہتا ہوا تیرے محل تک پہنچا دے۔ قوم کا خون چوس کر پیروں کو نظارے دے رہے ہو، یہ غوث پاک کا اپنی زندگی میں ذرا سا انقلاب۔ ہمیں اور آپ کو سب کی تعظیم اور سب کی عظمت اور سب کی عزت کرنی ہے۔ سارے مشائخ اہل سنت ہمارے سر کا تاج ہیں، مگر نجات ہماری حضور کے راستے پر چلنے میں ہی ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ میں اگر سگریٹ پینے لگ جاؤں اور آپ کو کہوں آپ بھی پیجئے، میں آپ کو جنت میں لے کے جاؤں گا، حضرت ناجائز تو حضرت ناجائز ہی رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سگریٹ پینے والے معاذ اللہ صدبان معاذ اللہ جنت میں نہیں جائیں گے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی غلط کام اگر مذہبی رہنما کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو اصل کارنامہ انجام دینا ہے وہ یہ کہ اپنے کو حضور کی سنت سیکھنی ہے اور حضور کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ حضور کا دین سیکھنا ہے، حضور کے دین پر عمل کرنا ہے۔ علم حاصل اسی لیے ہی کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اصل مقصد معرفت الہی ہے، اصل مقصد خدا کو پہچاننا ہے۔ خدا کی معرفت کے لیے جب تنہا ہوں یا پیدل چلیں یا چپ چاپ بیٹھے ہوں تو اللہ کی صدائیں لگاتے رہے، زبان سے نہ بھی کریں تو دل میں اللہ اللہ کرتے رہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا سینہ روشن ہو جائے۔ جب دل روشن ہوگا تو گناہوں سے خود بخود نفرت پیدا ہو جائے گی۔ باتیں بہت ساری کر دی میں نے، وقت آپ کا زیادہ لے لیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی، گفتگو کے درمیان کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو اور کوئی بھی جملہ شریعت مطہرہ کے خلاف
نکل گیا ہو آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے رب لم یزل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. باتیں اور بھی کچھ کرنی تھی لیکن بات دوسری طرف چلے گی اور بات دور چلی گئی. انشاءاللہ الرحمن پھر کسی موقع پر مزید اس آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. لیکن اس سے روشنی ملتی ہے جب معصوم نبیوں نے اپنی اولاد کو مسلمان بنے رہنے کی وصیت کی ہے تو ہم مظلوم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں اور مسلمان بنائے رکھنے کی باؤنڈری دے کر جائیں تاکہ ہم جب قبر میں پہنچیں تو ہمارے قبر میں جانے کے باوجود زمین کے اوپر ہمارے گھر میں اللہ کی یاد کی محفلیں سجتی رہیں, رسول کی نعتیں پڑھی جاتی رہے. خدا نہ خواستہ نسلیں یہ نہ ہو جائیں کہ یہ شعر کیوں پڑھا اور نعت کیوں پڑھی اور فاتحہ کیوں لگائیں اور قبر پہ اذان کیوں دیں اور یہ کیوں کریں یہ کیوں کریں. ان سب خرافات سے بچنے کے لیے بچپن میں ہی اپنے بچوں کو دین سکھائیں, مسلمان بنائیں. یار زندہ صحبت باقی. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ رسولہ. تشریف رکھیں. ابھی آپ کو وہ منظر دیکھنا ہے, وہ منظر دیکھنا ہے, وہ سہانا, وہ دلکش, وہ حسین منظر دیکھنا ہے جس منظر کو دیکھنے کے لیے کئی والدین کی آنکھیں ترسا کرتی ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ منزل ملتی ہے کہ ان کے بیٹے کے سر پر جھوٹ بولنے کا تاج نہیں بلکہ قرآن پڑھنے کا اعزاز رکھا جاتا ہے. بہت ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں اور محفل میں لوگ گواہ ہو جاتے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں میرے اللہ اس نے تیری کتاب کو پڑھا بھی اور پڑھ کے اس کو یاد بھی کیا, اس کی ہی شہادت پر علماء نے دستخط کی ہے. اللہ پاک قرآن مقدس کو ان حافظوں کی حفاظت کروائے قرآن کی برکت سے اور ان حافظوں کو قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے. السلام علیکم. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے. السلام علیکم. دستار بندی ہے.